اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، دوسری مجلس ہے برادر عزیز علی اصغر آغا صاحب جو یہ 3 مجلسیں کروا رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ سیکنڈ مجلس 1442 ہجرہ 2020 کی ہے۔ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے اوپر، اس حدیث کے اوپر جو بڑی مشہور حدیث ہے، کل میں نے اس کی کچھ وضاحت کی تھی آپ کے سامنے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، یہ بالکل آخری حصے میں سرکار غدیر کے واقعے کے بعد جب مدینہ منورہ واپس آئے اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب سرکار کے آخری ایام ہیں، آخری ڈیز، لاسٹ ڈیز آف ہز لائف ہے۔ آپ نے کئی وصیتیں کی اور یہ بالکل آخری وصیت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، بھرے ہوئے مجمع سے کہا، سارے مسلمانوں سے کہا کہ میں تم میں 2 چیزیں دے کے جا رہا تم کو، کتاب خدا اور میری اطرت۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، بلکہ روز محشر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اتنی اچھی بات اللہ کے رسول نے کی اور اتنا اچھی چیز دی، یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے کہ صرف پوری قوم میں یہ ایک ہی فرقہ ہے، پورے مسلمانوں میں اللہ کا شکر وہ ہم ہے کہ جو اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایک اتنے فرقے بن گئے اسلام میں، اتنے فرقے، اتنے برانچز ہو گئے، لیکن ساری برانچز میں we can say proudly کہ ہم انی تارکم فیکم الثقلین پہ عمل کر رہے ہیں۔ کتاب خدا اور اطرت رسول، اہل بیت رسول، ان کا جنریشن، ان کے سکسیسرز۔ یہی بات امام علی علیہ السلام نے جب آپ کو خلافت ملی تھی، 4th خلافت ظاہری طور پر، جب مسلمان آئے تھے اور آ کے اللہ کے امام علی سے کہا تھا کہ یا علی، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے، ہم آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے۔ مولا نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری حکم، اسٹریٹ ڈینائی کر دیا، اسٹریٹ انکار کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کا فورس ہوا اور فورس ہو کے کہا کہ یا علی، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے۔ تو اس وقت امام علی نے یہی کنڈیشن رکھا تھا کہ میں قرآن مجید پر اور سیرت رسول پہ عمل کروں گا۔ ویری کلیئر میسج فرام امام علی، ساری کتابوں میں کہ امام علی کا کنڈیشن یہ تھا کہ میں قرآن مجید اور سیرت رسول پہ عمل کروں گا۔ اس وقت کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ یا علی یہ کون سا نیا کنڈیشن ہے، اوپر جتنے تھے وہ لوگوں نے بھی تو اسی پہ عمل کیا تھا۔ ان کی خاموشی، ان کا ایکسیپٹنس اس بات کی دلیل ہے کہ اوپر جتنے تھے نہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا نہ سیرت رسول پہ عمل کیا۔ اگر عمل کرتے تو امام علی یہ کبھی کنڈیشن نہیں رکھتے۔ تو آج ہم we are really proudly we say کہ اس حدیث کے اوپر، رسول کے آخری آرڈر کے اوپر ہم عمل کریں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ 2 چیزیں، قرآن اور میرے اہل بیت، ان دونوں سے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ویری کلیئر میسج کہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوستو، اسلام ایک نظریہ حیات ہے، ذرا سنیں آپ، اسلام ایک نظریہ حیات ہے، معاشرے کا ایسا نظام، ایسا تصور
جو انسان کو روحانی طور پہ بلندیوں پہ لے کے جائے اور اپنے عمل اور کردار سے اتنا بلند کر دے کہ ستارے اس کے راہ گزر بن جائے، آفتاب اس کے اشارے پہ پلٹ آئے، ماہتاب اس کی انگلی کی جنبش پہ بند دروازے کھول دے، پانی کے خطرے ہاتھوں سے مس ہو تو موتی بن جائے، سنریزے قدموں سے ٹکرائے تو جواہرات بن کر کلام کرنے لگے۔ یہ نظری عمل تھا جس کو مرسل اعظم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اپنے بعد جانشینوں کا ایک ایسا سلسلہ چھوڑا جس میں سے ہر ایک اپنی سیرت، کردار، جلال، جمال کے مکمل طور پر سیرت محمدی پہ تھے۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے اوسطنا محمد اور کلنا محمد، سارے کے سارے ہمارے محمد۔ آج ان محمدوں میں ایک محمد نہیں، پورے کے پورے محمد۔ آج ایک ایسے محمد کا ذکر کروں کہ بانی مجلس کی خواہش کہ میں مولا حسن اور مولا حسین کا بھی ذکر کروں۔ مولا حسن کے بارے میں کل میں نے بی بی جناب حمزہ کے بارے میں ذکر کیا تھا، آج موقع ملا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ اور مولا حسن کے بارے میں کروں۔ مولا حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہو۔ سورہ کوثر میں اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ مکے کا سورہ ہے، بی بی کی ولادت کے وقت آیا۔ یہ سورہ کی تفسیر کب سامنے آئی؟ جب 15 رمضان کی صبح 2 ہجری مولا حسن کی ولادت ہوئی۔ مولا حسن کی ولادت جب ہوئی تو مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم، فجر سے پہلے، وہ وہی سال ہے، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو، مولا حسن کی جو جس سال ولادت ہوئی اسی سال مسلمانوں پہ رمضان کے روزے واجب ہوئے۔ انہیں مکے کی 13 ایئرز کی لائف میں رمضان کے روزے واجب نہیں تھے جیسے آج ہم روزے رکھتے۔ مدینہ آئے، پہلی ہجری میں واجب نہیں تھے۔ جس سال مولا حسن دنیا میں آئے وہی پہلا رمضان ہے کہ جس سال رمضان کے روزے مسلمانوں پہ واجب ہوئے۔ 15 روزہ رمضان کی صبح تھی اور فجر سے ابھی آدھا ایک گھنٹہ پہلے پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا۔ روشن کا مطلب برائٹ ہو گیا۔ آج برائٹ مطلب کوئی تصور نہیں کرتا، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہزاروں لائٹس آپ لگا دو برائٹ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں کینڈل سسٹم تھا، چراغ سسٹم تھا۔ ایون روڈز کے اوپر اندھیرا ہوتا تھا، خالی راؤنڈ اباؤٹس جو ہوتے تھے وہاں پہ ایک چراغ جلایا جاتا تھا، بس۔ گھروں میں صرف کینڈلز ہوتے تھے یا چراغ ہوتا تھا، جو بھی اس زمانے کا سسٹم وہ، لیکن لائٹ سسٹم نہیں تھا جیسا آج اتنا برائٹ۔ پورا دنیا آپ انہیں سٹی آف لائٹ بولتے، پوری سٹی میں لائٹس، گھر میں برائٹ۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، پورا اندھیرا ہوتا تھا، کمپلیٹ اندھیرا۔ مغرب کے بعد جو اندھیرا شروع ہوتا ہے، اسی لیے لوگ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھے، گھر گئے، کھانا کھایا، سو گئے۔ ارلی ٹو بیڈ ہو جاتا تھا، بہت ارلی سو جاتے تھے، 8 ساڑھے 8 بجے جو بھی ٹائم تھا عشاء، اور پھر فجر پہ اٹھتے تھے بہت ارلی۔ 15 رمضان کی صبح پورا مدینہ، پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں، یہ مکے میں پہلے ہو چکا لیکن مدینہ منورہ میں پہلی دفعہ، اور اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، جہاں 14 معصومین کے قدم پڑے، یہ وہ شہر ہے۔ تو پورا مدینہ 4 ساڑھے 4 بجے، میں آپ کو بتا رہا ایگزامپل دے رہا، 5 بجے اگر فجر ہے، آدھا ایک گھنٹہ پہلے پورا شہر روشن ہو گیا۔ روشن بھی کیسا؟ برائٹ، ایسا نہیں سپارک نہیں تھا، روشنی تھی، برائٹنس تھی، پورا شہر برائٹ، ایک دوسرے کو ایسا دیکھ رہے تھے جیسا آج روشنی میں دیکھ۔ مسلمان گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ قیامت آ گئی کہ یہ لائٹ کہاں سے آ گئی؟ اتنی لائٹ، اب پورا ایک ایسا نہیں کہ ادھر ادھر ادھر،
ایسا پورا شہر برائٹ ہو گیا. سارے چھوٹا سا شہر تھا, چھوٹی سی سٹی ہے. آج جو مسجد نبوی ہے نا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, اس زمانے کی مدینہ سٹی یہی تھی. مسجد نبوی اگر آپ دیکھیں تو ایسا اسٹریٹ نہیں, ادھر 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 ایسا ہے, اسٹریٹ نہیں. جیسے عام مسجد ایسے اسٹریٹ ہوتے نا, ویسے اسٹریٹ نہیں ہے. اس زمانے میں جو مدینہ سٹی تھی وہ آج کی مسجد نبوی, یہ شہر تھا پورا. اسی پیٹرن کے اوپر یہ مسجد بنائی گئی. جنت البقیع سٹی سے باہر تھی, آج بالکل ملی ہوئی, بالکل ملی ہوئی. احد کا میدان کل جس کا میں نے ذکر کیا, وہ 4 کلومیٹر شہر سے بہت باہر تھا, آج سٹی کے اندر ہے. 7 مساجد جو میدان خندق ہے, 3rd اسلامک بیٹل جو ہے, وہ بھی بالکل قریب ہے, وہ بھی سٹی کے اندر اس زمانے میں باہر تھی, آج اندر ہے. آج سٹی کافی ایکسپینڈ ہو گئی تو کافی بڑا شہر ہے. پورا شہر برائٹ, روشنی روشنی روشنی. سارے مسلمان مسجد نبوی ہے اللہ کے رسول کے پاس. یہ کیا غضب ہو گیا, قیامت آ گئی, یہ لائٹ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ روشنی آ رہی علی کے گھر, جاؤ علی کے گھر. دیکھا مولا کے گھر سے ایسا روشنی بلند کر, اب پورے شہر کو برائٹ کر. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اچھا مولا کا گھر بھی مسجد کے اندر ہی ہے, دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اب اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے مجھے میرا وارث عطا کیا, میری نسل چلنے کی. اللہ نے مجھے حسن عطا کیا ہے, مجھے حسن عطا کیا. میرا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر اللہ نے بی بی فاطمہ اور امام علی سے, میری بیٹی کے بطن سے وہ بیٹا عطا کیا جو میری نسل کو کیری کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نماز کے بعد مولا حسن کے بارے میں مجھے کہا بتانے کے لیے, اس لیے میں مولا حسن کی تھوڑی تفصیل بتا رہا. عام طور پہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر بہت کم ہوتا, تفصیل بھی لوگوں کو زیادہ نہیں معلوم. اسی لیے بانی مجلس کی خواہش تھی کہ مولا حسن, مولا حسین اور پورا جنریشن کے بارے میں بتاؤ. تو نماز کے بعد اللہ کا رسول بیٹی کے گھر آئے, شہزادی کونین اور مولانا امام حسن کو اللہ کے رسول کی آغوش میں دیا. اللہ کے رسول نے اپنی زبان اپنے اس نواسے کے منہ میں دے دی. آپ نے پوچھا کیا بیٹا تم نے کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے. فوراً جبرائیل آ گئے, آ کے کہا میرے حبیب, اللہ یہ کہہ رہا میرے حبیب اس بچے کا نام حسن ہے, نام اللہ نے رکھا. آپ نے بچے کو آغوش میں لے لیا, اس کے بعد بی بی کے حوالے کیا. اب مولا حسن کی زندگی مدینے میں, اچھا مولا حسن کے بارے میں یہ ہے, آپ کا جو یہ حصہ تھا چیسٹ سے سر تک بالکل اللہ کے رسول کی کاپی تھی, شبیہ تھی. اور نیچے کا حصہ امام حسین کا بالکل جیسے رسول کا حصہ تھا ویسا. آپ کی باڈی کے 2 حصے سینے سے چہرے تک اللہ کے رسول کی طرح تھے, اور نیچے کا حصہ امام حسین کا نیچے کا حصہ بالکل اللہ کے رسول کی طرح تھا. یہ دونوں نواسوں کے لیے ایک عجیب فضیلت ہے. سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما. مولا حسن کی زندگی ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. کئی چیزیں اس میں آپ کو سامنے آئیں گی. آپ مولا حسن کے بارے میں یہ ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہو آپ کے ساتھ. چند دن کے تھے آپ, 4 دن 5 دن 8 دن, جھولے میں لیٹے ہوئے تھے. ام ایمن ایک کنیز تھی, اس نے آگے شہزادی کونین سے کہا کہ بی بی غضب ہو گیا. آپ نے بی بی تو جانتی ہے, پوچھا کیا غضب ہوا؟ کہا شہزادہ حسن جو ہے مولا حسن دنیا سے چلے گئے. بی بی تو جانتی تھی. کہا تو یہ کیسے کہہ رہی؟ کہا جا کے آپ جھولے میں دیکھو, مولا حسن لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں چھت کے اوپر, ایسا کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا. یہ ام ایمن سمجھی مولا حسن دنیا سے چلے گئے. پہلا بیٹا, بڑا بیٹا. بی بی آئی, آ کے کہا اے ام ایمن میرا بچہ جھولے سے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا. لوح محفوظ عرش الہی پر ایک تختی ہے, ایک بورڈ, بس اس سے زیادہ نہیں, ایک نورانی بورڈ ہے جو نبی آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے زمانے تک, قیامت تک جو
کسی کو نہیں معلوم کتنا بڑا پیریڈ ہے. ساری لوگوں کی تقدیر ہے, ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے. اپنی لینگویج میں بول سکتے ہیں یہ اللہ کا کمپیوٹر ہے. اب اس سے زیادہ کوئی نہیں بول. یہ وہی جانتا ہے جس نے لوح محفوظ کو خلق کیا, یا وہ جانتا جو لوح محفوظ کو پڑھ سکتا. آپ اور ہم نہیں پڑھ سکتے, یہ صرف معصومین کا کام. تو بہرحال مولا حسن کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرو تو کئی حصوں میں آپ کی شجاعت ہے, بہادری, بریوری, آپ کا علم ہے, آپ کی نالج, آپ کی سخاوت ہے جو آپ جنرس تھے, بانٹتے تھے, اور آپ کی بہادری ہے, اور آپ کا علم ہے, اور آپ کی عبادت ہے. 4 حصوں میں مولا حسن کی لائف کو ڈیوائیڈ کرو. مولا حسن کی لائف کی علم ہے, نالج, سخاوت یعنی جو جنرس تھے, آپ بانٹتے تھے, بہادری, کتنے بریو تھے, اور آپ کا علم. دوستو اس کے علاوہ کئی چیزیں, آپ کا وزڈم, آپ کا علم, آپ کے اخلاق, کتنے سافٹ سپوکن تھے, یہ ساری چیزیں مولا حسن پہلے امام ہے مولا علی کے بعد. نسل امامت کا پہلا امام ہے, جہاں سے امامت کا آغاز ہوا. شہزادیہ کونین کے بڑے بیٹے, رسول کا بڑا نواسا, اور ایک کمپلیٹ امامت کا پہلا کڑی مولا کی بعد جنریشن جو شروع ہوا وہ مولا حسن سے شروع ہوا. اور آپ کو سورہ رحمان میں, ابھی کمیل شریف نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. سورہ رحمان میں جو لولو اور مرجان کہا گیا, لولو اور 2 سٹون سے, لولو سے مراد مولا حسن ہے, مرجان سے مراد مولا حسین ہے. لولو سٹون پہننا بہت اچھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ہیپی میرڈ لائف ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے ایشوز سے آپ بچ جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے, پیس, یہ مولا حسن کا پتھر ہے, سٹون ہے. سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے لولو اور مرجان کو, ان 2 موتیوں کو, 2 پرلز کو اس دریا میں سے نکالا ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان, کہ ہم نے 2 دریاؤں کو, 2 نہروں کو جاری کیا, اس میں سے ہم نے 2 موتی کو نکالا, ایک کا نام لولو, ایک کا نام مرجان ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا یہ 2 دریا ریورز کون سی ہے؟ دنیا میں کوئی ریور ہے؟ یہ جنت میں کوئی ریور ہے؟ کوثر کا نام ہے, کوثر کا ذکر کر رہا اللہ, یا سرسبیل کا ذکر کر رہا, یا تسنیم کا ذکر کر رہا. کئی ریور سے آسمان جنت میں, تو کہا کس ریور کا ذکر کر رہا؟ یا دنیا میں کوئی ایسی ریور ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہ دنیا کی کوئی ریور ہے, نہ جنت کی کوئی ریور ہے, نہ یہ کوثر ہے, نہ سرسبیل ہے, نہ تسنیم ہے. پوچھا بھی کون سی ریور ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے؟ کہا کہ وہ 2 ریورز جو ہے, ایک کا نام علی ہے, ایک کا نام فاطمہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ایک صلوات پڑھ لے, محمد وعلی محمد. ایک کا نام علی ہے, ایک کا نام فاطمہ. اس کے بعد آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے کہ انہی ریور سے, یہی دریاؤں سے میں 2 موتی کو نکالا, ایک لولو ہے, ایک مرجان ہے. آج لولو کے بارے میں سنے, کل مرجان کے بارے میں سنے. لولو اتنا بیوٹیفل سٹون ہے, اتنا اچھا سٹون, ہر شیعہ کو پہننا چاہیے, جس کا ذکر اللہ قرآن میں سورہ رحمان جیسے سورہ میں کر رہا. لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ سٹون پہنے, اور مولا حسن کو نظر دے اور دعا کرے کہ مولا مجھے آپ کا چاہنے والا, مولا حسن کی زیارت پڑھے, زیارت پڑھ کے یہ دعا کرے کہ مولا حسن میں آپ کی زیارت پڑھ, آپ اپنا چاہنے والا مجھے عطا کرو, آپ کا چاہنے والا یعنی اہل بیت کا چاہنے والا. مولا آپ اپنی طرف سے اپنے کوئی غلام کو مجھے عطا کرو. لڑکی خود دعا مانگے کہ مجھے چاہنے والا چاہیے, اللہ کا اطاعت گزار بندہ چاہیے, آپ لوگوں کا چاہنے والا چاہیے. اس کے بعد دیکھو
بہترین رشتہ تمہارے پاس آتا، لیکن وہی چیز کہ ہم کو ہمارے کنڈیشنز کے ویسا نہیں آئے گا. ہینڈسم، بڑے بال، جل لگے ہوئے، یہ سب چیزیں مت مانگو. یہ مانگو مولا حسن سے کہ مولا حسن جیسا آپ چاہتے، آپ کا چاہنے والا وہ مجھے عطا کر. لڑکی دعا مانگے پھر دیکھو گے اللہ کیسے عطا کر، مولا حسن کے نام. یہ بہت بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مولا حسن کا. اللہ کے رسول کی نسل کا آغاز ہوا، مولا اور بی بی کا پہلے بیٹے اللہ جنت البقیع پہ، جنت المولا پہ، جناب حمزہ پہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. جنت البقیع کی تعمیر کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو جنت یہ مولا حسن کے لیے، بچوں کی رشتے کے لیے، اولاد کے لیے بھی بہت اچھا پتھر ہے. مولا حسن کا واسطہ دے کے اولاد کے لیے دعا مانگو کہ میں یہ سٹون کو ایسا کر لوں، ہاتھوں کو. اس کے بعد بولو اللہ یہ مولا حسن کے نام کا پتھر، تو میری یہ حاجت کو پورا کر. لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، خالی سٹون پہننے سے نہیں، پھر آپ کو ساری واجبات پہ بھی عمل کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو انڈین مووی سے بھی بچانا ہے، سانگ سے بھی بچانا ہے، غیبتوں سے بھی بچانا ہے، بیک بائٹنگ سے بھی بچانا ہے، ایلیگیشن سے بھی بچانا ہے، رزق حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. then you have to obey your parents also. تم اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ بھی کرنا ہے، واجبات پہ عمل بھی کرنا ہے، چھوٹ سے بھی بچنا ہے. یہ ساری اگر اسلام کے کنڈیشن کو تمہیں فالو کر رہے تو دین یہ سٹون تمہاری زندگی کا ایک میراکل بن جائے گا. یہ آپ خالی اس سے اندازہ لگا لو کہ جو قرآن مجید کا وہ سورہ جس کا نام ہی رحمان، اس سورے میں اس پتھر کا ذکر، لولو کا. مولا حسن کے لیے بہترین آپ. اچھا، اور اب بیفور آئی سے اینی تھنگ کہ میں مولا حسن کی ایک اور بات بتا دیتا آگے بڑھنے سے پہلے. یہ تو سٹون ہے، ہمیشہ یاد رکھو مولا حسن کی نیاز کرنا، نظر کرنا، سفرہ کرنا. آج ایک جگہ امام رضا غریب کا سفرہ ہے، کل شام میں 3 بجے مجلس بھی ہے میری سفینۃ النجات پہ، اور اس میں پوری نظر کے بارے میں بات کروں. آج اتنا بولتا مولا حسن کا سفرہ ہر گھر میں ہونا آزمائی بھی بات ہے. آزمائی خدا نہ خاصا کوئی آپ کا ایشو ہے، کوئی آپ کی منت ہے. ایون بچے ایگزامز کے لیے کر رہے، فائنل ایگزام اگر میں پاس ہو گیا تو مولا کا سفرہ کروں گا. میں یہ نہیں بول رہا کہ پورے بامبے کو بلا کے کرو، بلا کے کرے تو بہت اچھا ہے، آپ گھر میں فیملی کے ساتھ کر سکتے. دوسرا، اور عرب میں تو یہ اتنا کامن ہے، اتنا کامن عرب میں تو میری تو پوری لائف عرب میں گزری، شیعوں میں اتنا کامن ہے مولا حسن کا سفرہ. ایون مدینہ منورہ میں بڑا کامن ہے مولا حسن کا سفرہ. یہ وہ چیز ہے دوستو کہ آپ کی کوئی حاجت، لڑکی نیت کرے رشتے کے لیے، آپ کا کوئی جاب ہے، بزنس، کہ اگر یہ پروجیکٹ مجھے ملے گا تو میں مولا حسن کا دسترخوان کروں گا، آپ کر کے دیں. میں اکثر میرے مولا کا دسترخوان کرتا ہوں. جیسے پورا ماحول میں ٹریولنگ کر رہا ہے، بڑی لانگ ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں، اب بولے سب خیریت سے جا کے آ جائے تو مولا حسن میں آپ کا سفرہ کروں. ویری سمپل، کوئی بڑی بات نہیں، انہیں کوئی ایکسپینسو چیز نہیں، بہت سمپل ہے. کیسے؟ یہ سفرہ کرو یہ نیت کے ساتھ کہ میں مولا حسن کا سفرہ کروں گا. جیسا ہمارے پاس 22 ذی قعدہ کو مولا حسن کا سفرہ ہوتا، وہ بھی ایک بڑا دسترخوان ہے 22 ذی قعدہ، ذیلحجہ سے پہلے، یا یہ 22 جمادی الثانی کو شاید ہوتا، جماد بی بی کی ولادت کا جو مہینہ اس میں ہوتا 22 جمادی الثانی یا 22 ذی قعدہ، سمتھنگ مجھے ایسی ہے، I can tell you tomorrow. تو اس میں بھی مولا حسن کا، اس لیے کہ امام حسن کا سفرہ، امام حسن کا دسترخوان پورے مدینہ منورہ میں، پوری کوفے میں مشہور تھا. عرب کا مشہور ترین دسترخوان کا نام مولا حسن کا دسترخوان. روز مولا اپنے دسترخوان آپ کا غریبوں کے لیے بچتا تھا مدینے، اور غریب آ کے مولا کے دسترخوان سے کھانا کھا کے جاتا. کوئی ٹورسٹ آئے، کوئی مہمان آئے،
کوئی مسافر آئے مدینے میں اور وہ مولا حسن کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھائے، یہ تعجب کی بات۔ بہترین مولا کھانا کھلاتے غریب کو، خود نہیں کھاتے تھے، کتنے واقعات خود نہیں کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ میں یہ آپ بھی ہر مہینے دسترخوان کرو مولا حسن کا، اگر کرو گے تو تم یقین کرو کہ تمہارے گھر کے سارے ایشوز دور ہو۔ رزق کا سب سے بڑی چیز رزق کے لیے بہترین بنانا کرنا کیا ہے؟ فروٹس رکھو، کوئی بھی فروٹ، اور خورما، گوشت کا خورما بناؤ، چکن کا نہیں بول رہا ہوں، اور پراٹھا۔ یہ کلچر ہے، کوئی واجب نہیں ہے، میں پھر بول رہا ہوں، آپ فروٹس پہ بھی کر سکتے، لیکن جو کامن ہے ہر طرف پورے سب کانٹیننٹ میں ہوتا وہ خورما اینڈ پراٹھا، ایک بال میں، چھوٹے بال میں رکھو، اس پہ رکھو، گرین کلر کا کپڑا بچھو، فروٹس رکھو، گلاس میں پانی رکھو، پانی رکھ کر 5 دفعہ سلوات، ایک سورہ الحمد، سورہ کوثر ضرور پڑھو اور سورہ قل اللہ، اور پھر سلوات پڑھ کے ہدیہ کر دو، بس کافی۔ مولا حسن کی زیارت پڑھ لیں، سلام علیکہ بقیت المومنین ولی وارث رسول رب العالمین ولی حسن ابن علی، وہ والی زیارت، یا دوسری جو زیارت ہے وہ پڑھو، مولا حسن کی زیارت۔ اس کے بعد your life will change۔ میں لیکن بار بار کہہ رہا، حلال رزق ہونا، حلال رزق سے کرنا، خمس دیا ہوا پیسہ ہونا۔ مجھے خمس میں بھی بولنے کے لیے کہا گیا، کل بولوں گا زکوٰۃ اور خمس میں فرق کیا ہے، خمس کس پہ واجب ہے اور زکوٰۃ کس پہ واجب ہے، بانی مجلس کی خواہش، اس پہ بولوں گا کل۔ تو لیکن رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہو، پاک پیسہ ہو، حرام پیسہ نہ ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ 1000 دسترخوان کرو، حرام پیسے سے کرو گے تو ہوگا، وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ سارے وہ کنڈیشنز ہیں which is applied when you recite or when you do something for امام۔ امام کے لیے ہمیشہ یاد رکھو زندگی میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے کام کرنا۔ جتنی تم پاکیزہ طریقے سے مولا کو سفرہ دو اتنا تمہارا نظر قبول ہوگی۔ نظر یہ مت بولا کہ یار یہ نظر کیا ہے، نہیں، یہ فکر قابیل کی تھی۔ پہلی چیز، پہلی نظر کس نے کی تھی؟ پہلی نظر زمین کے اوپر، 4 آدمی تھے، 4 آدمی زمین کے اوپر، نبی آدم، جناب حوا، ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ جناب حابیل اور قابیل ظالم تھے، تو جب ولایت کا وقت ہے، سکسیسر کا معاملہ آیا، اور اللہ کے حکم سے جناب آدم نے جناب حابیل کو، اپنے چھوٹے ینگسٹ سن کو اپنا سکسیسر بنایا، تو بڑا بیٹا جو تھا قابیل، اس کو شیطان نے گمراہ کیا، وہ الگ ٹاپک ہو جائے گی اس لیے میں نہیں چھیڑ رہا اس کو۔ اور اس نے قابیل نے آگے کہا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، آپ مجھے نہیں بنا کے اپنے چھوٹے بیٹے کو بنائے۔ تو کہا میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو کہا پھر؟ تو کہا تم نظر کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی نظر قبول ہو جائے، جس کی نظر قبول ہو جائے وہ میرا وارث۔ تو اس زمانے میں نظر کیسے ہوتی تھی؟ جیسے آج ہم کر رہے ہیں، میں جیسے آپ کو بول رہا کہ سفرہ کرو، اس زمانے میں نظر کیا ہوتی تھی؟ قابیل کے پاس فیلڈز تھی، کھیتی باڑی تھی، قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی، اس زمانے میں کھیت تھے، چاول کے، گیہوں کے، جو کے، گندم کے، جو بھی کھیت تھے۔ اور حابیل کے پاس کیا تھا؟ شیپ، گوٹ، یہ تھے بکرے، بکری، یہ جو ہوتے ہیں نا شیپ گوٹ۔ تو حابیل نے کیا کیا؟ اس نے ایک more than 6 months old ایک گوٹ کو لیا، لے کے چیک کرا، آنکھیں برابر ہے، ناک برابر ہے، کان برابر ہے، اس کی ٹیل برابر ہے، ہاتھ پیر برابر ہے، اس کے چاروں اچھا پاک اور پاکیزہ صاف، ویسے پاک و پاکیزہ ہی ہے لیکن اچھا، کوئی اس میں عیب نہیں، لے کے جا کے پہاڑ پہ رکھا۔ نبی آدم نے کہا تھا یہاں رکھو، یہاں نظر قبول ہوئی۔ قابیل کے پاس کیا تھا؟ کھیتی باڑی تھی، اناج تھا، چاول، گیہوں، جو بھی تھا۔ اس نے کہا یار اللہ کھاتا تھوڑی، ادھر ادھر کا لے کے لے جا کے اوپر۔ نظر کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی۔ آسمان سے ایک آگ آئی، اس بکرے کو لے لیا، قابیل کی ایکسپٹ۔ تو ہمیشہ حکم یہی کہ جب تم گفٹ، یہ نظر کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ جب تم اللہ کو یا معصومین کو کوئی گفٹ دو تو بہترین طریقے سے۔ آج یہ مولا یہ نہیں بول رہا کہ تم مجھے ویری ایکسپینسو گفٹ دو، نہیں،
اگر آپ بالکل ایک روٹی دے رہے لیکن وہ روٹی بھی پاک ہونا چاہیے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آج میری دوسری مجلس میں بول یہ تصور کرو کہ میں ایک روٹی دے رہا ہوں, میں ایفرٹ نہیں کر سکتا, میرے پاس ایک ہی روٹی ہے لیکن پاکیزہ پاک پیسے کی ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر پاک پیسے کی نہیں ہے تو then there is no use. یاد رکھو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. تو نظر جب تم مولا حسن کی دو, ہر گھر میں, بامبے میں, پونے میں, وہاں پہ خانم سلطان ہے, اللہ ان کو اچھا لگے, بڑی مومنہ عورت. جو مجھے سن رہا سفینۃ النجات پر علی ٹی وی کے اوپر, میں سب کو بول رہا اپنے گھروں میں عادت ڈالو مولا حسن کے سفرے کی. اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسن کیا ہوتا تم. اور ہر روز دعا کرو مولا حسن کے لیے, کیا کہ اللہ ان کی جنت البقیع میں ان کی گریو کو کے اوپر سایہ کر دو, روشن. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. ہر نماز کے بعد ہر دعا میں تم 1000 دعا مانگتے ہو, اللہ یہ دے, give me this, give me this, give me this, give me this. یہ دعا کرو کہ اللہ تو جنت البقیع کی تعمیر کرا دے, ریکنسٹرکٹ کرا دے, ریبلڈ کرا دے جنت البقیع. یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے یہ آج کے دور کی. تم یہ میں آپ کو بتا رہا, میری بات پہ تم یقین کرو, جنت البقیع کے لیے جو بھی کام کرے گا وہ اپنی لائف میں گرو کرے گا. جو بھی کام کرے گا. If you really want to grow in your life, if you really want to have some really ایک رحمت, اپنے وریث سے تم بچنا چاہتے تو بی بی زہرا کی گریو, مولا حسن کی گریو, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, بی بی فاطمہ بنت اسد, بی بی ام البنین, جناب حمزہ, جناب ابو طالب, بی بی خدیجہ الکبریٰ, یہ ساری گریوز کے لیے, ری بلڈ اپ جنت البقیع کے لیے دعا کرو. ہر نماز کے بعد, ہر مجلس کے بعد دعا کرو. دیکھو تمہارے اوپر کرم کیسے ہوتا. کچھ مت بگڑو یار, زبان سے 2 جملے بولو کہ اللہ میرے مولا حسن اور بیوی اور جنت البقیع اور جنت المولا کو, جناب حمزہ کی گریو کو ریبلڈ کر. یہی بولنا. تو مولا حسن, آج کیا کروں, میرا وقت 40 منٹ اسی میں ہوگا. مولا حسن کا سفرہ از ویری امپورٹنٹ, ہر گھر میں ہونا چاہیے, رزق کے لیے بہت اچھا. تو مولا حسن کی زندگی کے کئی حصے, میں نے آج 3-4 آپ کو باتیں بتا دی کہ کیا کیا مولا حسن سے منسوب ہے. علم مولا حسن کا کیا تھا, علم کے بارے میں یہ ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ. جسٹ امیجن کرو, لک ایٹ می, میری طرف دیکھو. مولا حسن کی ایج ہے 3 ایئرس, 3 ایئرس اولڈ بوائے. کتنا ہوتا 3 سال کا بچہ, بالکل چھوٹا سا ماس. اور مولا حسن ہے, شہزادہ ہے میرا, مولا اور بیوی کا لال ہے, اللہ کے رسول کی شبیہ, اللہ کے رسول کا وارث. بی بی زہرا کے مولا کے گھر کی پہلی خوشی ہے. آپ کو ایک بات اور بولوں, حسین جیسے امام کا امام ہے حسن. سمجھ میں آئی بات؟ مولا حسین کا امام کون ہے؟ جس کی امامت میں مولا حسین رہے 10 سال, وہ مولا حسن ہے. بابا علی تو بابا علی ہے, یہ ایسا بھائی ہے. سخی ابن سخی, اتنے سافٹ سپوکن تھے, اتنا آپ حلیم تھے, وزڈم اتنا ایسا تھا مولا کا. when he used to speak, اتنا سافٹلی بات کرتے کہ سامنے والا امپریس ہو کے جھک جاتا تھا کہ کیا پرسنالٹی ہے. اتنے سافٹ سپوکن. مولا حسن 3 ایئرس اولڈ بوائے, 3 سال کے, اور آ کے مسجد بھری ہوئی. اسلام کا گولڈن ایرا پیریڈ 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے. خیبر بھی فتح ہو گئی, مسجد بھری ہوئی. مولا حسن آئے اور نانا روز مسجد میں بیٹھ کر سرکار درس دیتے تھے. اور جیسی مولا حسن انٹر ہوئے, لوگوں نے جگہ دی. چھوٹا سا شہزادہ سیدھا گئے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. اور نانا بھی ایسا نانا جو کائنات کا مالک ہے, عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. اللہ ہم کو مدینے میں سرکار کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مولا حسن آئے, میری طرف دیکھو, آئے آگوش میں بیٹھ گئے.
اللہ کے رسول سر پہ ہاتھ پھیرا، ایک نانا ایک نواسا، پیار کر رہا، ادھر پیار کر، ادھر بوسہ لے، سینے سے لگا رہے، سب دیکھ رہے ظالمین، یہ سارے ظالمین دیکھ رہے تھے کہ رسول کیسا مولا حسن کو چاہتے تھے اور کیا ظلم کیا ہے میرے مولا حسن کے اوپر ان ظالمین، سر پہ رکھ رہے، پیار کر رہے، ماتھے کو چوم رہے، بول رہے دیکھو یہ میرا بیٹا حسن ہے، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ اتنے میں مسجد فل بھری ہوئی مسجد، اتنے میں مسجد جو بھری ہوئی تھی، گیٹ میں ایک آدمی انٹر، ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی انٹر، جیسی انٹر ہوئی پورا مجمع پیچھے سے ایسا کھڑا ہونے لگا، وہ آنے والے کا روب، دبدبا، شان، شوکت، جلال ایسا کہ مجمع آٹومیٹک ایسا کھڑے ہونے لگا تعظیم کے لیے۔ وہ سیدھا آئے سرکار کے پاس، آگے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول نے کہا علیکم السلام، اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا آپ بیٹھ جائیے، وہ بیٹھے تو پورا مجمع بیٹھ گیا۔ اچھا سارے لوگ بول رہے یہ مدینے کا رہنے والا آدمی نہیں، کوئی نیا آدمی، کئی لوگ آتے تھے سرکار سے ملنے مدینے سے باہر، یہ بھی سمجھے کہ یہ کوئی کسی جگہ سے آیا، لیکن اس کا جلال اتنا تھا، بعض لوگ یہ کیا ہے معلوم، یہ تقویٰ ہے، تقویٰ ایسا رہتا ہے کہ آٹومیٹک انسان کھڑا ہو جاتا سامنے والے کا جلال دیکھ، جیسے ہمارے مجتہدین، اللہ سید علی خامنہئی صاحب رہبر معظم کو سلامت رکھے، سید آغا علی حسین شیستانی صاحب کو سلامت رکھے، بشیر نجفی، آغا حکیم، آغا فیاض، ان کو آج کے دور کے ہمارے مرجعوں کو دیکھے نا تو ہم کو احساس ہوتا ہے کیا پرسنالٹی، آٹومیٹک دل سے عزت ہوتی، دل سے انسان کھڑا ہو جاتا، تو وہ بھی پورا مجمع کھڑا ہو گیا مسجد کا، جیسی سرکار نے اشارہ کیا بیٹھ جائیے، وہ بیٹھے تو پورا مجمع بھی بیٹھ، اب سب اللہ کے رسول کو، وہ آدمی وہ آنے والے کو دیکھ، مولا حسن اللہ کے رسول کی گود میں بیٹھے، اب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کدھر آ گئے، تو وہ صاحب جو آئے تھے انہوں نے عربی میں بات نہیں کی بلکہ ایک نئی لینگویج میں انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی، پرشین بھی نہیں تھی، فارسی تو لوگ جانتے تھے، جناب سلمان آ گئے تھے، سلمان پرشین تھے، ایران کے رہنے والے تھے، تو پرشین نہیں تھی، ایک نئی لینگویج جو کبھی عرب سنا ہی نہیں تھی، کبھی سنا ہی نہیں تھی، میں علم حسن بتا رہا ہوں، کبھی نہیں سنا تھا یہ کون سی لینگویج، ہوا کیا انہوں نے ایک نئی لینگویج میں سرکار سے بات کی، سرکار نے اسی لینگویج میں اللہ کے رسول نے ان کا جواب دیا، اللہ کا رسول تو مالک ہے زبانوں کا، جو چاہے زبان کو بولے، خالق ہے زبان کے، مالک ہے زبانوں کے، لینگویجز کے، میرا مولا، میں اللہ کا رسول، خالی اشارہ کرے دیکھے نا آپ کو لینگویجز آ جائے۔ سلمان کا مشہور واقعہ ہے نا، اب کیا کروں بات میں بات نکل رہی، میرے مولا جناب سلمان جب مولا علی کے ساتھ جا رہے تھے مدینے کے جنگلوں میں، تو اس وقت کیا ہوا تھا، سلمان نے دیکھا کہ برڈز فلائی کر رہے، سارے برڈز فلائی کر رہے، چونٹیاں نیچے سے گھوم رہے، جب سلمان اور مولا علی کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ اینٹ، چونٹیاں اپنے بل سے نکل رہے، ایسا آ رہے مولا کے، ایسا گھوم رہے، واپس پھر اپنے بل میں اپنے گھر چلے آ رہے، برڈز ہل رہے، تو سلمان نے مولا سے کہا ارے مولا میں تو آپ کا چاہنے والا، نبی سلیمان کو یہ برڈز کی لینگویج آتی تھی کہ برڈز کیسا بول رہے، چونٹیوں کی زبان بولتے تھے، سورہ نمل قرآن میں پورا سورہ، مولا کاش مجھے بھی کوئی زبان سکھا دو ان کی، ایٹ لیسٹ آئی شوڈ نو کہ وہ یہ لوگ بول رہے کیا، جب اچھا سلمان بھی اتنے اسمارٹ تھے، میں اپنی لینگویج میں بول کہ ان کو پتا تھا کہ کب مولا سے مانگنا، کیا چیز مانگنا، کرم ہے علی، بے پناہ کرم، مولا نے یہ کچھ نہیں کیا سلمان کو ایسا دیکھا، نگاہ کرم ڈالی، بس ایک نگاہ کرم تھا، بس میں بھی یہی بولتا ہمیشہ، سب تم کو بھی بولتا، یہی دعا کرو کہ مولا ایک نگاہ کرم ہمارے اوپر ڈال، ایک نگاہ کرم، بچوں کا واسطہ ایک نگاہ کرم ڈال، نگاہ کرم کا ڈالنا تھا، سلمان کے کانوں میں ساری جانور، برڈ، چونٹیوں کی آوازیں آنے لگی، وہ لوگ کیا بول رہے، بس بات کو میں یہی روک دیتا، اس لیے کہ وقت نکل جائے گا، میرے پاس صرف 15 منٹ ہے اور مصائب بھی 45 منٹس یہ مجلس ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا، بس میں واپس جا رہا، کل انشاءاللہ یہ بتاؤں گا، یہ واقعہ بڑے انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا سلمان کا،
ٹینیا مولا حسن اس وہ نئی لینگویج میں بات کر رہے ہیں, سرکار نے اسی لینگویج میں ان کو جواب دیا. اس کے بعد اب میری طرف دیکھ, پورا مجمع اللہ کے رسول دیکھ رہا ہے, یہ اللہ کے رسول کون سی زبان بات کر. اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ آنے والے کو اشارہ کیا, کدھر؟ مولا حسن کی طرف, یوں کیا. وہ اب تک رسول اللہ کو دیکھ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ ایسا پلٹ کے مولا حسن کو ایسا دیکھ. آپ امیجن کرو, جسٹ یو ہیو ٹو امیجن کہ سرکار بیٹھے ہوئے, پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, 3 سال کا بچہ مولا حسن, 3 years old boy مولا حسن گود میں بیٹھے. مولا حسن دیکھ کے اس کو مسکرا رہے, he's giving smile, جیسے بچے اسمائل دیتے. اس وہ آنے والے نے وہ پلٹا مولا حسن کی طرف. اب مولا حسن کو اسٹیئر کر رہا, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو رہا. کانٹیکٹ کر کے اس نے, آنے والے نے, اسی لینگویج میں, جس لینگویج میں سرکار سے بات کر رہے تھے, اسی لینگویج میں مولا حسن سے بات کی. اب آپ امیجن کرو, یا میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, مولا حسن کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ سنا, بہت ہی مشہور ہے, آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے, میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھا, لیکن آج میں بالکل نئے طریقے سے پڑھ رہا اس کو, بالکل نئے سٹائل سے آپ کو اس کو پیش کر. اب وہ مولا حسن کو ایسے دیکھ رہے, اور اس نے نیو لینگویج, عرب کی زبان, عربک, پورا مدینہ عربی بولتا. یہ زبان کسی کو نہیں آتی جو زبان میں اللہ کے رسول سے وہ شخص بات کر رہے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے پڑھ, چلو رسول تو رسول ہے, رسول کو تو ساری زبانیں آتی. 3 سال کے مولا حسن, just 3 years old boy یا 4 years یا 2.5 years old boy, وہ بیٹھے ہوئے, ان سے آنے والے نے اسی لینگویج میں بات کی, اور مولا حسن نے ویری ویری کانفیڈنٹلی اسی لینگویج میں جواب دیا. اب حسن نے بتایا رسول کلنا محمد ہے, یہ لوگ جیسے رسول محمد, یہ بھی اپنے دور کا محمد ہے, ان کا لقب بھی ابو محمد ہے. یہ مولا حسن نے بتایا کہ ہمارا, جیسے رسول نے کہا, ہمارا اول بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہمارے کل کے کل محمد ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. مولا حسن سے اس نے اسی, آنے والے نے اسی زبان میں پوچھا. مولا حسن نے, انہوں نے وہ سوال کر رہے تھے, مولا حسن مسکرا کے جواب. یہ نہیں کہ ٹھہرو میں نانا سے پوچھتا ہوں, کیا بول رہا یار میں, یہ نہیں بولا کہ میں نانا سے, لیٹ می آسک مائی نانا, لیٹ می آسک مائی گرینڈ فادر. وہ سوال کر رہے. اب آپ امیجن کرو, یو جسٹ امیجن کہ ایک سینئر سٹیزن سوال کر رہا 3 سال کے بچے سے, اور وہ بچہ جب جواب دے رہا تو وہ اسی طرح کانفیڈنٹلی سن رہے. 3 years old boy جو سوال ایک سینئر سٹیزن کر رہا, مولا حسن اسی جواب دے رہے. یہ نہیں بول رہے کہ لیٹ می آسک مائی گرینڈ فادر, لیٹ می آسک مائی نانا, نہیں, جو سوال کر رہا اس کا جواب 1 2 3 4 5 12 سوالات, 12 یہ 14 سوال کوشچنس, اور 14 پورے 12-14 کوشچنس کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد اس نے, وہ آنے والے نے امام کے سامنے ایسا کیا, تعظیم کی, تعظیم کی, چہرے کو مبارک کو ایسا ہاتھ لگایا, پیار کیا, کیا خوش نصیب. اس کے بعد یہ پلٹے ایسا, لک ایٹ می, لک ایٹ می, ایسا پلٹے, پلٹ کے اللہ کے رسول کو دیکھا. دین اگین ہی آسکڈ سم تھنگ ود اللہ کے رسول آن دا سیم لینگویج, سیم زبان میں اللہ کے رسول سے پوچھا. اللہ کے رسول نے اب جو جواب دیا وہی اسی لینگویج میں کچھ پوچھا, کوشچن کیا, تو وہ آنے والے بزرگ جو تھے سینئر سٹیزن, انہوں نے یوں کیا بالکل پرفیکٹلی. اس کے بعد سرکار کو سلام کیا, میرے مولا حسن کو ایسے پیار کیا, سلام کر کے اٹھ کے چلے. اٹھ کے جانا تھا. اب مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی, مسجد نبوی میں ہلچل مچ گئی. کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے, who is he? پہلی دفعہ دیکھا ہم نے, پورا مجمع دیکھ رہا, ان کے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے لوگ ہاتھ بھی ملا رہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کون تھے؟ سرکار نے مسکرا کے کہا نبی خضر تھے. کیا بات ہے یار, کہا یہ نبی خضر تھے. کہا نبی خضر, نبی خضر زندہ ہے نبی, 4 نبی زندہ ہے, جناب ادریس, جناب عیسیٰ 4تھے آسمان کے اوپر, جناب الیاس
صحرا میں، ڈیزرٹس میں. نبی خضر سمندر میں، اوشنز میں رہتے. اوشنز 7 اوشنز ہے نا اس زمین کے اوپر، 7 اوشن ہے. 7 اوشن میں 1 آف دی اوشن میں نبی خضر رہتے. ان کا بیس وہ نبی موسیٰ کے واقعے میں آپ کو ملے گا. کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا ان کا ذکر پورا. ویری انٹرسٹنگ واقعات. نبی موسیٰ کا امتحان ہوا تھا، پورا قرآن کا واقعہ ہے. میں آج نہیں چھیڑتا، میرا گھڑی میرا ساتھی نہیں دے. 50 منٹ ہو گئی ہیں، اب مجھے وقت پہ ختم کرنا. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، صبح سے بیک ٹو بیک یہ 3rd مجلس ہے میری. الحمدللہ الحمدللہ، میری بیوی کا کرم، میرے مولا حسین کا، میرے امام زمانہ کا کرم. اب بیک ٹو بیک مجلسیں پوری رات تک. تو انہوں نے پورے مسلمانوں نے کہا کون تھے؟ کہا یہ نبی خضر ہے. اچھا یہ لوگ کب آئیں گے واپس سارے نبی؟ جب انشاءاللہ 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 فرزند زہرا، فرزند امام حسن، ابن رسول اللہ ظہور کریں گے انشاءاللہ. میرا مولا جب فرزند امام علی جب ظہور کریں گے، دعا کرو کہ میرے مولا کا ظہور جلدی ہو جائے اور ہم مولا کی نصرت کریں جیسا مولا ہم سے چاہتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. سب نے کہا کیوں آئے تھے؟ وائی ہی واز ہیئر. اللہ کے رسول نے کہا یہ اکثر آتے ہیں میرے پاس. ان کو جب کوئی سوال آتا ہے، کوئی ذہن میں کوئی علم کے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو میرے پاس آ کے سیکھ کے جاتے. تو کہا پھر آج کیوں آئے تھے؟ تو آج کا کچھ سوالات کرنے آئے تھے. تو کہا آپ نے کیا کیا؟ آج کہا اتفاقاً میرا حسن، میرا بچہ، میرا بیٹا، مائی سن دنیا کو بتایا رسول نے یہ میرا بیٹا ہے. ظالمین نے کیا کیا میرے مولا کے ساتھ؟ کئی میں نے ان سے کہا میرا بیٹا میری آغوش میں بیٹھا ہے. Why are you asking me? You ask my son. امیجن کریں، آپ امیجن کریں. اب مثال کے طور پہ آپ کسی عالم کے گھر جاؤ یا مسجد جاؤ، عالم کے مسجد پیش امام کے پاس جاؤ، مسجد کے مثال دے رہا میں، مثال دے رہا، وہ نہیں مثال ہے، دے رہا مثال. آپ کسی عالم کے پاس جا رہے، ان کا گرینڈ سن اگر ان کی گود میں بیٹھا ہو، یہ کامن چیز ہے، بیٹھتے بچے گرینڈ سنس جو ہے. عالم کے پاس آپ سوال کے لیے جا رہے اور وہ عالم بولے یار why are you asking me? You ask my grandson. وہ بولے گا نہیں، آپ میری انسلٹ کر رہے، آپ میری انسلٹ کر رہے. میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، میں خود سینئر ہوں، میں اس معصوم 3 سال کے بچے سے کیا پوچھوں؟ لیکن یہ حسن تھے، حسن مولا حسن تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خضر تم اب تک مجھ سے پوچھتے تھے نا، آج میرے گرینڈ سن سے پوچھو، میرے بچے سے پوچھو. خضر نے کہا کہ وہ پلٹے. خضر نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ارے میں تو آپ کو اس لینگویج میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے 3 سال کے بچے کو لینگویج آتی ہے. He was so confident, he knows کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، وارث امام علی، علم یدنی کا مالک. مولا حسن سے اس نے سوال کیا، مولا حسن نے اسی انداز سے جواب دیا. اب مسلمانوں نے پوچھا، آپ نے بعد میں خضر نبی سے پوچھا کہ تم سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں نے پوچھا. اب سنو جواب. جب آخر میں یہ خضر پلٹے تھے رسول اللہ کی طرف تو اس وقت اللہ کے رسول نے خضر سے پوچھا کہ اے خضر تم سیٹسفائیڈ ہوئے حسن کے جوابات سے؟ تو کہا جیسے آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتا تھا ویسی حسن سے میں سیٹسفائیڈ ہوا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو خضر نبی کون ہے؟ زندہ نبی ہے، ایک اللہ کی نگاہ میں عالم ہے، اللہ کی نگاہ میں. کیوں؟ جب جناب موسیٰ نبی کو ذہن میں خیال آیا، خیال آنا کوئی گناہ نہیں، تھاٹ جس کو بولتے ہیں، تھاٹ آیا کہ اس وقت زمین کے اوپر اس وقت سب سے بڑا عالم تو میں. You have to be very careful. میں جو ہے نا، خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے. خیال آیا گناہ نہیں، ترک اولا ہے. جیسی آیا اللہ نے کہا ہے موسیٰ what are you thinking؟ تو کہو no I'm not thinking anything. موسیٰ تم کو اپنے علم پہ بہت ہے، تم ایسا کرو
یہاں سے جاؤ سمندر اوشن، پورا واقعہ قرآن میں، میں واقعہ نہیں پڑھ، جا کے میرے ایک بندے سے علم کو حاصل کرو. گو اینڈ لرن فرام ہم. اوشن میں جاؤ، ایسا سا جاؤ، واقعہ جب پڑھوں گا تو جب بتاؤں، اور جا کے تم لرن کرو، علم کو سیکھو. تو دوستو جہاں جناب موسیٰ کا علم ختم ہوتا وہاں سے خضر کا علم شروع ہوتا، اور جہاں خضر کا علم ختم ہوتا وہاں سے حسن کا علم شروع ہوتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں کیا کروں؟ آغا علی اصغر صاحب نے اتنا میٹیریل دے دیا کہ میں ٹائم ہی نہیں ہے. 50 مولا حسن کی بھی تھوڑے سے باتیں کی، اب وقت ہو گیا پورا، آلموسٹ 55 منٹس کی مجلس ہوگی. مولا آباد رکھے. انشاءاللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اس ٹاپک کو پورا ایک اشعار پڑھوں گا کبھی، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. تو جب پڑھوں، کل جناب حمزہ پہ ہوا، آج مولا حسن پہ ہو گیا. اب دیکھیے کل کیا ہوتا، کل آخری مجلس، کئی چیزوں کو کور کرنا ہے. تو بہرحال مولا آغا علی اصغر کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے بچوں کو اچھا رکھے. جو مجلس کرواتا ہے، میری ریکویسٹ ہے آج اس علی ٹی وی پہ اور سفینۃ النجات پہ میں سب کو میں بول رہا ہوں کہ مجلسیں کرو بابا، مجلس کرو اپنے گھر میں. تم اگر سال بھر کا انشورنس چاہتے ہو، سال بھر کا انشورنس چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تو ذکر حسین کرو. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہر گھر میں بامبے کے مجلس ہونی چاہیے. اور جو مجھے باہر بھی سن رہا، جو سن رہا، جہاں بھی سن رہا، اپنے گھروں میں ممبر کو استاد کرو، مجلس کرو. خالی ممبر استاد کر کے نہیں رکھ دینا. روز عورتیں کھڑے رہ کے ماتم کرے، بچے کھڑے رہ کے ماتم کرے. بچوں کو ایسا ریس کرو اپنی اولاد کو ذکر حسین کے ساتھ. دس از سو امپورٹنٹ ان یور لائف. بس مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. اللہ آغا علی اصغر کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. انشاءاللہ مجلس کے بعد اسکرین کے اوپر سارے مرحومین کے نام آ جائیں گے. آپ لوگ فاتحہ پڑھنا پلیز. دوستو مولا حسین اس غریب کا نام ہے. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے میری مجلس، اگر صوفاز پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، اگر شوز پہنے ہوئے ہو، چپلز پہنے ہوئے، تو پلیز ریموو یور شوز اینڈ ریموو یور چپلز اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ فار 5 minutes. بس مولا تم کو آباد رکھے. 16 محرم ہو گئی. 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا وہ منزلوں کو طے کرتا ہوا جا رہا. ایسی جگہ جا رہا دوستوں، کوفے سے نکل گیا. اس غریب کا میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. بس 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 میں کیا بولوں آپ کو. میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. میرا مولا حسین بول رہا. میں نے کتنی آسانی سے جملہ بول دیا. ارے کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا. حسین بیٹے کی لاش پہ گئے تو تڑپتے ہوئے گئے. کبھی اٹھتے تھے، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے میرے لال ایک دفعہ پھر مجھے پکارو. قاسم کے پامال لاشے کو اٹھایا، گٹھری بنا کے لے کر آئے. جب خیمے میں پہنچے تو تڑپ کے روتے ہوئے کہنے لگے، بیویوں نے پوچھا کہ قاسم کہاں ہے، تو گٹھری کو کھول دیا. بیویوں میں کوہرام مچ گیا. اور محمد کی میتیں اٹھائے. روئے. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آ گئی. سکینہ کے رخسار یاد آئے کہ ہائے میری بچی کو اب تماچے مارے جائیں گے. سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھا کے میرا مولا حسین بوسہ لیتا تھا، کہتا تھا ہائے میری بچی. کہ 4 سال کی بچی پہ وہ ظلم ہو گیا. بھی آپ نے ذاکر سے سنا، رضوی بردرز نے، بی بی سکینہ کا کتنا اچھا نوحہ پڑا کہ بی بی سکینہ کا کیا حال ہوگا. آپ کو معلوم ایک جملہ بولتا، دوستوں خالی تم تڑپ کے رو گے. یہ ظالم اتنی زور سے مارتا تھا تماچے کے بی بی کے رخسار نیلے ہو گئے تھے، سوج گئے تھے، آپ کے کان زخمی ہو گئے تھے. ایسا کھینچا تھا اس ظالم نے. اللہ اس پہ عذاب نازل کر. بی بی کا پیرہن جلا ہوا تھا.
اور جب اونٹ پہ بٹھا کے اس ظالم نے رسیوں سے باندھ دیا، حسین کی بچی پہ وہ ظلم ہوا کہ مولا حسین خود تڑپ رہا تھا، ہائے میری سکینہ، ہائے میری سکینہ۔ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بی بی سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ بی بی رباب کے دونوں بچوں کا واسطہ بہت بڑا۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ، تو جب بھی میں بی بی سکینہ کا ذکر کرتا ہوں یہ کہتا ہوں بی بی مولا اگر آپ آئے تو اس بچی کا پرسہ لو جس بچی کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تماچے پڑتے رہے۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں اور آپ آسانی سے سن رہے۔ بی بی رباب کے دوسری قربانی کون تھی؟ وہ 6 مہینے کے علی اصغر۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا دوستوں، میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ جناب علی اصغر اس شہید کا نام ہے کہ جن کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ، اور ایسا مظلوم شہید میرے مولا کی شبی تھے۔ مولا حسین کا جملہ ہے، بی بی زینب کو مدینے میں جب جناب سغرا کو لے کے نہیں آ رہے تھے 28 رجب کو، اور شہزادی زینب جناب سغرا کو لے کر مولا حسین کے پاس گئی تھی، تو مولا حسین نے کہا تھا کہ بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا، تو اس وقت بی بی زینب نے کہا تھا کہ بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہے، بیمار ہے صحیح ہو جائے گی۔ اب تک بی بی سغرا رو رہی تھی، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ مولا حسین نے کہا کہ بہن زینب تم جانتی ہو میری جو اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی۔ شہزادے علی اکبر اللہ کے رسول کی شبیہ تھے، آپ جانتے۔ شہزادے علی اصغر میرے مولا کی شبیہ تھے، میرا مولا کا بچپنا تھا، میرے مولا علی علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ اور بی بی سغرا کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کوئی نانا جیسا ہے، کوئی میرے بابا جیسا ہے۔ سغرا کی طرح رو کے کہا میری بیٹی میری ماں فاطمہ جیسی ہے۔ ارے میرے ماں جب سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، جس کی صورت میری ماں فاطمہ کی ہے اس کو میں بازاروں میں نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے میں سغرا کو ساتھ لے کے نہیں جا رہا۔ عزیزو شہزادے علی اصغر کی ایک بات پر مجلس تمام کر رہا، جب شہزادے علی اصغر کو لے کے حسین خیمے کے دروازے پہ آئے اور رباب وہاں انتظار میں کھڑی ہوئی۔ رباب ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کو یقین تھا کربلا کی ماؤں میں کہ میرا بچہ پانی پی کے سلامت آ جائے گا، کسی کو یقین نہیں آیا۔ اسی لیے حسین نے پہنچ کے رباب نے جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا، تو حسین اب جواب کیا دے، سر کو جھکایا، جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو کہ تم صبر کرو گی۔ بس دوستو بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں مولا میں صبر کروں گی۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ماں کو یقین نہیں آیا، ایک چیخ نکل گئی، تڑپ کے کہا اے میرے علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ علی اصغر کو لیا سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال ماں کو یقین نہیں آ رہا کہ تیرا یہ حال ہو گیا۔ الہی سیدی پروردگار میرے بابا حسین کے بچوں کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، جناب رباب کے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، جناب علی اکبر شہزادے قاسم عنم، مولا عباس کا واسطہ، میرے مولا حسن مولا حسین کا واسطہ۔ یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ آغا علی اصغر کے رزق میں برکت دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر، روشن کر، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار، ہر بیمار کو صحت دے دے، کوئی کووڈ کے پیشنٹس ہے، کوئی کینسر کے پیشنٹس، پروردگار جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی۔ اور یہ جو نام آپ کے سامنے اسکرین پہ آئے ان ناموں پر آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ علی محمد کا کلیان، علی اکبر کا کلیان، عبدالعزیز کا کلیان، عرگیز کا کلیان،
عباس علی کابلیان، آفتر کابلیان، محمود جواد صادقیان، گخرا ریحانی، رباب صادقیان، رقیہ صادقیان۔